السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ دو بائیوگرافیز کے بعد یہ ہماری تیسری بائیوگرافی ہے اور یہ ہٹلر کے بارے میں ہے۔ آڈولف ہٹلر دنیا کے تاریخ میں ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت ہیں، لیکن یہ دلچسپ باتیں اس مطلب سے نہیں کہ وہ خود ایک صلاحیت یا نمونہ ہیں۔ وہ بے رحم، شہرت کی طلب کرنے والے اور جنسی تشدد کی طرف تعلق رکھتے تھے۔ وہ دوسروں کے لیے ایک دردناک وجود تھے جن سے ہمیشہ باز رہنا چاہیے۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی حی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر نہیں اترتا تھا۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ یقینی ہٹلر خوبیوں اور خامیوں کا عجیب پیکر تھا۔ ایڈولف ہٹلر کے والدین ایڈولف ہٹلر کے والد ایلوئس شپیکوبر ایڈولف کی والدہ سے پہلے دو بیویاں تھیں۔ پہلی انا گلاسل ہیرر 1823 سے 1883 سے اس نے اکتوبر 1873 میں شادی کی اور 3 سال بعد اس کی موت ہو گئی۔ ایلوئس اور انا کے ساتھ کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایلوئس کی دوسری بیوی فرانزسکا فینی میکزلزبرگر ہٹلر نے 19 سال کی عمر میں ایلوئس سے شادی کی اور 2 بچے ایلوئس جونیئر اور انجیلا ہٹلر کو جنم دیا۔ فانی 24 سال کی عمر میں طبیعت کے باعث انتقال کر گئے۔ فینی کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد ایلوئس نے اپنی گھریلو ملازمہ اور ایڈولف کی ماں کلارا پولس سے شادی کی، جسے اس نے اپنی پہلی شادی کے دوران ملازمت پر رکھا تھا۔ کلارا اور ایلوئس کے ایک ساتھ 6 بچے تھے، جن میں سے نصف 2 سال کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ صرف ایڈولف اور اس کی سب سے چھوٹی بہن پاولا جوانی میں زندہ رہے۔ کلارا کا انتقال چھاتی کے کینسر سے 1908 میں ہوا جب ایڈولف کی عمر 19 سال تھی۔ اپنے والد کی پچھلی شادی سے ایڈولف کے 2 سوتیلے بہن بھائی ایلوئس جونیئر اور انجیلا ہٹلر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے بھی تھے، جن میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں۔ انجیلا نے لیو راؤبل سے شادی کی اور اس کے 3 بچے تھے۔ ایڈولف کے بھتیجے لیو ایڈولف 1977 میں انتقال کر گئے اور بھانجی انجیلا 1931 میں انتقال کر گئیں اور ایلفریڈ 1993 میں انتقال کر گئے۔ ایڈولف کی سب سے چھوٹی بہن اور جوانی میں زندہ رہنے والی اکلوتی بہن 1896 میں پیدا ہوئی اور 1960 میں فالج کے باعث اس کی موت ہو گئی۔ ایڈولف نے 1945 میں خودکشی کر لی اور پاولا، جو 1896 میں پیدا ہوئی، 1960 میں قدرتی وجوہات کی وجہ سے مرنے تک زندہ رہیں۔ ایک چیز جو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے ہیں تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی ماریں گے، لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی۔ ایک چیز جو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے ہیں تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی ماریں گے، لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی۔ 25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ اپریل 25 کو انہوں نے اپنے باڈی گارڈ ہنز لنچ کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے۔ تم میری لاش کو چنسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ ان کے آخری دنوں میں ہٹلر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے صرف بوسہ دیا جا سکتا تھا۔ ان کا سارا جسم کپکپاتا اور ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑے گندے تھے اور سب سے اہم بات ان کا ردعمل بہت سرد تھا۔
मैं इन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने उस वक्त हिटलर की हालत को बयान किया है। वो लिखते हैं, हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो गई थीं।